बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है सोजिश और आम का तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सोजिश की अलामात के बारे में कि सोजिश की अलामात जो हैं वो क्या क्या हैं। हम सोजिश की जो हैं वो 5 अलामात हैं। सबसे पहले जलन बर्निंग, दूसरे नंबर पे गर्मी हाइपरथर्मल, और तीसरे नंबर पर सुर्खी रेडनेस, रतूबत सिक्रेशन और तगय्युर अफ़आल यानी वर्क फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जलन क्या है। जलन का वैसे अगर हम मीनिंग के ऊपर गौर करें तो जलन से मुराद हमने इल्तिहाब भी पहले पढ़ा था, समझा था, लेकिन यहाँ पर जलन से मुराद जो है वो इल्तिहाब नहीं है। यहाँ पर जलन से मुराद जो है वो एक एहसास का नाम है, इसका ताल्लुक हमारे इमोशंस के साथ है। यहाँ पर जलन से मुराद जो है वो बर्निंग पेन है, यानी दर्द, तकलीफ और अलम का एहसास। अब इसके जो है मीनिंग के अंदर हम और ज़्यादा गौर करें तो हमें पता चलता है कि जौन सी लज्जत है वो भी जलन में ही शुमार होती है, जो सी खारिश है वो भी जलन में ही शुमार होती है, लेकिन इनमें जो है ये दर्जात का फ़र्क है। यानी शुरू में अगर उसको हम लज्जत कहते हैं, मज़ीद दर्जे पे बढ़कर वो खारिश बन जाती है, और जब जलन जो है इंतहाई दर्जे में पहुंचती है तो इसी को हम जो है वो दर्द कहते हैं। और जलन जो है ये एक गैर मरी कैफियत है, यानी ये सिर्फ हमें महसूस हो सकती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरी चीज़ है सोजिश की अलामात में से दूसरी अलामत है गर्मी। गर्मी क्या है, होता क्या है, जब हमारे जिस्म में किसी भी मुकाम पर किसी भी उज़्व के अंदर जब सोजिश वाक़ई होती है, वहाँ पर सुकेड़ वाक़या होता है, वहाँ पर इनकिबास वाक़या होता है, तो उस सुकेड़ उस इनकिबास को दूर करने के लिए जो सी हमारी इम्यूनिटी है वो क्या करती है, वहाँ पर दौरान खून को बढ़ा देती है। तो ये वही जब दौरान खून जो है वो किसी भी उज़्व की तरफ बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें हरारत महसूस होती है। जब हम जिस्म के उस हिस्से में लाइक यहाँ पर अगर सोजिश है, हम इसको हाथ लगा कर देखेंगे, हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पर हमें एक गर्मी और एक हरारत का एहसास होगा, और ये जो है हमें जिस्म के बाकी हिस्सों में वो वाली हरारत, वो टेम्परेचर वो हमें महसूस नहीं होगा। तीसरी चीज़ है सोजिश की अलामात में से सुर्खी। अब सुर्खी जौन सी है इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, इसका ताल्लुक खून के साथ है। अब जैसे कि जिस्म में जिस मुकाम के ऊपर जब सोजिश होती है वहाँ पर सुकेड़ आता है, इनकिबास आता है, तो जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पर गर्मी आती है। जब वहाँ पर गर्मी और हरारत होगी तो उसके साथ सुर्खी ज़रूर पाई जाएगी, और ये इस चीज़ को शो कर रही है कि उस मकाम के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन जो सी है वो बढ़ी हुई है, और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने की वजह से वहाँ पर सुर्खी पाई जा रही है। अब सुर्खी जो है इसके दराजात के अंदर फिर फ़र्क है। जब सोजिश सबसे इब्तदाई कंडीशन के अंदर होगी, जब इसका बिल्कुल शुरू की स्टेज होगी, तो जो उनसे सुर्खी है इसका रंग जो होगा बिल्कुल शोख सुर्ख होगा। लेकिन जब कुछ हरारत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी, यानी वहाँ से सोजिश में तहलील वाक़ई होना शुरू होगी, तो क्या होगा कि उस सुर्खी के साथ जो है वो सफ़रा का मिलाप होगा, और जब सफ़रा जो है उसके अंदर मिलेगा तो उससे उसकी जो सुर्खी है उसमें उतना ज़्यादा शोखपन नहीं रहेगा, बल्कि उसका शोखपन ख़त्म होके वो सुर्खी जो होगी उसके साथ सफरावी कैफियत पैदा होगी, तो उसमें जर्दी माइल रंगत पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड के साथ सफराग का ताल्लुक कायम हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि जब रतूबत वहाँ पर कायम होना शुरू होगी तो इसकी यानी कुछ हरारत तो बाकी रहेगी, लेकिन जब रतूबत जो है वहाँ पर पूरी तरह से कायम हो जाएगी और ये रतूबत जो होगी उस सुर्खी की तेजाबियत को कम करना शुरू करेगी, और जब बिल्कुल उसको ख़त्म कर देगी तो वहाँ पर एक रतूबत, एक असाबियत कायम हो जाएगी।
یعنی اس طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مثلث ہے، یہ ہمارے عضلات ہیں، یہ ہمارے غدد ہیں، اور یہ ہمارے اعصاب ہیں. تو اعصاب کا تعلق جو ہے یہ ہمارے محسوسات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہم نے عضلات کا تعلق جو ہے، یہاں پہ جو ہم سرخی ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ عضلاتیت پائی جا رہی ہے. لیکن جب یہاں پر جو ہوگا وہ سوزش میں اس کی جو علامتوں میں سرخی ہے، تو سرخی کی جب ابتدائی صورت ہوگی، جب اس سٹیج کے اوپر ہوگی تو یہ سرخی شوخ سرخ رنگ کی ہوگی. لیکن جب اس کا تعلق غدد کے ساتھ ہوگا تو چونکہ حرارت کچھ نہ کچھ قائم ہونی شروع ہو جائے گی، تو اس کی جو سرخی ہوگی اس میں شوخ پن ختم ہو کر اس میں کچھ صفرا آئے گا، تو اس میں زردی مائل رنگت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے پھر آگے جب اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ جڑے گا تو یہاں پر کیا ہوگا، اعصابیت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، رطوبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اس کی رطوبت جون سی ہے اس کی تضابیت کو کم کرے گی اور آخرکار جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گی. اور پھر اس مقام کے اوپر آ کے پھر سے کیا ہوگا، یعنی کہ صحت کا عمل ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر سداویت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ہے وہ علامت، 3 علامات میں سے جو تیسری علامت ہے اس کی وہ ہے سرخی. اچھا، اب سرخی کے متعلق تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہم نے 5 علامات جو ہیں ڈسکس کی ہیں یا جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر قسم کی سوزش کے اندر یہ 5 علامات پائی جائیں گی. بہت سی سوزش کے اندر تو یہ 5 علامات پائی جائیں گی، لیکن بہت سے مقامات ایسے ہوں گے کہ اگر ان کے اندر سوزش ہوگی تو یہ 5 کی 5 علامات اس میں نہیں پائی جائیں گی. کبھی جو ہے وہ کوئی 3 علامات ہوں گی، 2 نہیں ہوں گی، کبھی سب ہوں گی، کبھی کوئی 2 ہوں گی، 1 نہیں ہوں گی. اس طرح سے یہ صورت اس کے اندر ہوگی. مثال کے طور پر ہم آنکھ کے کرنیے کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جب سوزش ہوگی یا جو ہمارے غضروف ہیں ان کے اندر جب سوزش ہوگی تو کیا ہوگا، وہاں پر چونکہ عروق دمویہ بالکل نہیں پائے جاتے ہیں. ایسے ساختوں میں اگر سوزش واقع ہوگی تو چونکہ وہاں پر عروق دمویہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جون سی نشو و نما ہے وہ ہوتی ہے جلدی رطوبات کے ذریعے سے. اور جب ان مقامات کے اندر سوزش ہوگی تو چونکہ وہاں پر عروق دمویہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں پر ان علامات میں سے نہ تو سرخی پائی جائے گی نہ گرمی پائی جائے گی، کیونکہ سرخی اور گرمی کا وجود عروق دمویہ کے ساتھ ہے. ہاں، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر رطوبات کا اجتماع بہت زیادہ ہوگا، باقی علامات نہیں پائی جائیں گی. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ سوزش کی جو 5 علامات ہیں وہ ہر سوزش میں پائی جائیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اس کے اوپر ہم مزید غور کرتے ہیں. اگلی اس کی علامت ہے رطوبت. رطوبت کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ جب انسان حالت صحت کے اندر ہوتا ہے، طبعی طور پر کیا ہوتا ہے، اس کی باڈی کے اندر ایک رطوبات جو ہے ان کی سکریشن اندرونی اور بیرونی طور پر اعضاء کے اندر واقع ہوتی رہتی ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اعضاء کے اندر رطوبت سے ان کو تراوش پاتے رہتے ہیں، نرم و نازک رہتے ہیں، ان کو سکیڑ سے بچاتے ہیں، ان کو سوزشناک ہونے سے بچاتے ہیں تاکہ تکالیف پیدا نہ ہو. لیکن جس وقت سوزش واقع ہو جاتی ہے کسی بھی مقام کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی رطوبت جو پہلے ایک حد اعتدال کے اندر رہ کر ہو رہی تھی وہ کیا ہوتی ہے، اس کی سکریشن مزید بڑھ جاتی ہے اور وہاں پر رطوبت جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ ایک اعصابی نظام، ایک اعصابی مزاج جو ہوتا ہے وہاں پر وہ واقع ہو جاتا ہے. اور اس کی پھر ہم مثال مختلف بیماریوں میں سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ مطلب جسم کے جس بھی حصے میں اس رطوبت کا جو ہے اخراج ہو رہا ہوگا ہم اس کو اسی لحاظ سے نام دے دیتے ہیں. جیسے کہ اگر ناک سے ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ زکام کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اخراج اگر ہمارے حلق میں گر رہی ہے وہ رطوبت تو اس کو ہم نزلہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر جنسی اعضاء سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو سیلان کہہ دیتے ہیں. تو ہر اس کے اعتبار سے پھر جو ہوتا ہے ہم اس کے مرض کا نام تجویز کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ وہی سوزش ہوتی ہے جس کی علامت جو ہے یہ رطوبت پائی جا رہی ہوتی ہے.
اب اگر ہم ان کے اوپر مزید دیکھیں تو جلن جو ہے جب اس نے انتہائی شدت اختیار کی تو یہ کیا بن جائے گا, یہ درد بن جائے گا, سٹیپ بائی سٹیپ چل کے یہ درد کے مقام تک پہنچ جائے گا. اسی طرح سے گرمی جو ہے جب وہ اسی عضو کے اندر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ گرمی ہے, یعنی باقی تمام اعضاء ہمیں ہاتھ لگانے پر گرم محسوس نہیں ہو رہے ہیں, لیکن جس اس کے اندر سوزش ہے وہ کیا ہے, اس میں ہمیں حرارت اور گرمی محسوس ہوگی. لیکن جب یہ گرمی اور حرارت مزید بڑھے گی تو یہ کیا ہو جائے گا, پورے جسم کے اندر ایک بخار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سرخی جو ہے جب بڑھتی جائے گی, ایک تو ہے کہ عضو تک محدود رہے, یعنی سوزش کے ابتدائی درجے میں تو جسٹ ایک سرخی ہے, وہاں پر ریڈنس ہے, لیکن جب یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی تو کیا ہوگا, یہ ورم کی صورت, ورم کا روپ دھار لے گی. ٹھیک ہے. اور جب رطوبت جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو کیا ہوگا, وہاں پر ایک جو ہے وہ اعصابی مزاج اپنا قائم کر دے گی. تو یہ چاروں جو ہیں اس کی کیمیاوی صورتیں ہیں. اور یہ جو پانچویں صورت اس کی بنتی ہے تغیر افعال, یعنی جس میں ورک فنکشن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ اس کی مشینی اور عضوی صورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ایک لمبا ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے. امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوگا, اور میں نے اپنا یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی سے نئی پوسٹ جو ہیں وہ ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.